السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 13 تشدید پڑھیں گے۔ سبق کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ ہم رمضان میں جب تلاوت قرآن پاک کریں تو ہم ایسی غلطیوں سے بچ جائیں جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہم ایسی غلطیوں سے بچیں اور ایسے پڑھیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق سبق سے پہلے ہم سبق کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 تشدید۔ تین دندان یعنی تین دانتوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی شکل ہے ڈبلیو جیسی، اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ دال والی علامت کے بارے میں بتایا تھا، جس حرف کے اوپر یہ دال والی چھوٹی سی علامت ہوگی وہ حرف ساکن ہو جائے گا اور اس علامت کو سکون یا جزم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ڈبلیو والی چھوٹی سی علامت جو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ علامت جس حرف کے اوپر ہوگی اسے مشدد کہیں گے، اور یہ جزم والی علامت جس حرف کے اوپر ہوگی اس کو ساکن حروف کہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں۔ مشدد مطلب وہ حرف جس کے اوپر یہ علامت تشدید ہو، اس حرف کو 2 دفعہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ، اپنے سے پہلے متحرک سے مراد زیر زبر پیش والے حروف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مطلب کہ پہلے اس لفظ کو اپنے سے، اس سے جو پہلے لفظ لکھا گیا ہے جس کے اوپر زیر زبر پیش ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، پھر تھوڑا رک کر اس کو اپنی جو اس کی اپنی حرکت ہے، اس کے اوپر زبر ہے زیر ہے پیش ہے، اس کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جب نون کے اوپر یہ علامت آ جائے گی یا میم کے اوپر تو ہم نے زیر زبر پیش کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس میں غنہ کرنا ہے جب بھی یہ علامت نون اور میم کے اوپر آ جائے گی۔ قرآن پاک میں، دعاؤں میں، کہیں بھی کسی جگہ بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر یہ علامت تشدید آ گئی تو ہم نے اس میں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، یعنی جب ہم غنہ کریں گے تو ہماری آواز ناک میں جائے گی اور غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوگی، یعنی جتنی دیر میں ہم ایک الف کو بولتے ہیں تو اتنی دیر میں ہم نے اس آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں، یعنی وہ حروف جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے حروف قلقلہ، جن میں ہم نے قلقلہ کیا تھا، قاف، تو، با، جیم، دال، جو 5 حروف تھے، یہاں پر ان حروف کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک یعنی زیر زبر والے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک حرف کے اوپر زیر زبر ہے، جیسے یہ با ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، یہ متحرک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اگلا لفظ دال کے اوپر یہ سکون جزم آ گیا تو یہ ساکن ہے۔ تو اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ با کو ہم نے کیا کرنا ہے، دال کے ساتھ نہیں بلکہ
تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تا کے ساتھ۔ دال کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، لیکن ہجے کرتے ہوئے ہم نے دال کا بھی نام لینا ہے۔ کیسے؟ عین زبر آ، با دال تا زبر بت، با دال تا زبر بت، آبت۔ یہ دیکھیں تا ایک دفعہ پڑھا گیا ابت، ابھی تا دوبارہ پڑھا جائے گا، تا میم پیش تم، ابت تم، ابت تم۔ اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اس میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے، جو ملتی جلتی والے ساؤنڈ والے حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں مل رہی ہیں، ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ تو نیچے اس کی ایکسرسائز دی گئی ہے تشدید والے حروف کی، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب دال کے اوپر یہ تشدید کی علامت آ گئی ہے، تو یہ کون سا حرف ہو گیا؟ تا مشدد۔ جس لفظ کے اوپر بھی یہ تشدید آ جائے گی اس لفظ کو ہم نے مشدد حرف بولنا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو پہلے حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کو اپنی حرکت کے ساتھ۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ، تا زبر ات، تا پڑھا گیا ایک دفعہ، ات، تا زبر تا، اتا، اتا، دو دفعہ تا پڑھا گیا ہے۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا۔ زیر زبر والے حروف کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا، ہم نے صرف فرق کرنا ہے۔ جو جن کے ساؤنڈ سیم ہے، سیم ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان میں ہم نے صرف فرق کر کے پڑھنا ہے، اور تشدید والے حروف کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے بس۔ حمزہ، اس کو ہم نے موٹا، حرف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، اتو۔ حمزہ تو زیر ات، تو زبر تو، اتو۔ حمزہ تو پیش ات، تو زبر تا، اتا، 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 اتا۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا، زا کی سیٹی نکالنی ہے، ازا، ازا۔ حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، ازا، 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 ازا۔ حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ذا، ازا۔ ذال کو نرمی والا حروف ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ حمزہ ذال زیر از، ذال زبر ذا، ازا، ازا، ازا۔ حمزہ ذال پیش از، ذال زبر ذا، ازا، 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 ازا۔ حمزہ ذو زبر از، ذو زبر ذو، ازا، ازا، ازا۔ یہ بھی حرف مستعلیہ ہے اور نرمی والا ہے۔ اسی طرح سا، سا کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے، اسا۔ حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا، اسا، اسا۔ سین کی سیٹی نکالنی ہے، اسا، اسا، اسا۔ اسی طرح صاد کی بھی سیٹی، اسو، اسو، اسا۔ ادا، ادا، ادا۔ حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا، ادا، ادا۔ حمزہ داد زبر اد، داد زبر دا، ادا، ادا، ادا۔ یہ کاف پتلا ہے، اس کو پتلی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اکا، اکا، اکا۔ اسی طرح یہ حروف مستعلیہ کا موٹا قوف آ گیا، اس کو موٹی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے۔ حمزہ قوف زبر اق، قاف زبر قا، اقا، اقا، اقا۔
اس سے آگے یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہو رہا ہے. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا اہ، اہ اوہ. آگے ہا حلق کے درمیان والے سے ادا جو کیا جاتا ہے وہ والا ہے اہ، اہ اوہ. آگے عین حلق کے درمیان سے حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، آ ع اوآ. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا، اخ اخ اخ. اب یہ با دونوں ہونٹوں کے تارے سے ادا کرنا ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا ابا ابا. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، اما اما اما. پیش کو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرنا ہے، میم کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرنا ہے. اما اما اما. اللہ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ اللہ اللہ. اب اسی طرح اب نون مشدد آ گیا تو اس میں ہم نے کیا کرنا تھا، میم مشدد میں اور نون مشدد میں ہم نے گنہ کر کے پڑھنا تھا. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان ان ان. یہ جو میم شدد تھا اما اما اما. تھوڑی سی دیر ہم نے اس کی آواز کو ناک میں لے کے جانا تھا. یہ نون کے اوپر یہ دیکھیں ڈبلیو آ گئی تھی اور میم کے اوپر بھی یہ ڈبلیو آ گیا، تو دونوں کو ہم نے ناک میں آواز لے کے جانی اور باقی کسی میں بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. ان ان ان. آگے حمزہ را زبر اور را زبر را، ارا ارا ارا. اجا حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا اجا اجا. حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا اشا اشا. ایا 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 ایا. حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا ایا ایا. اس سے آگے را با زبر رب، با زیر بی، ربی، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی. بی کو ہم نے لمبا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے، ربی. آگے را با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا کھڑا زیر ہی، ربی ہی. ہی کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ یہاں پہ کھڑی زیر ہے. آگے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان ان. نون کے اوپر ہم نے گنہ کرنا ہے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا. ان کے اوپر گنہ اور الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے تو اننا. حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی. اسی طرح آگے میم نون زیر من، نون الف زبر نا، مننا. میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی. نون کے اوپر گنہ اور یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو منی. ثم سا میم پیش، ثم میم زبر ما، میم کے اوپر تشدید آ گیا تو میم کے اوپر گنہ. ثم واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم. میم الف زبر ما، ولما ولما. واو زبر و، لام میم زبر
لم ولم میم الف زبر ما ولما حا با زبر حب با زبر با حبا با زبر با حبا حبا با حبا با حمزہ زبر حا با زبر حب احب با زبر با احبا۔ الحمدللہ سے یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس سے نچلے والا جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو ہو، کوئی اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس باکس میں میرے سے رابطہ کریں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کرنا، اور جو سبق آج کا دیا ہے اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔